تو اپنے نوجوان عزیزوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے ملک سے محبت کرنا سیکھو۔ اپنے ملک سے محبت کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ میں ایسے جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی، حضورہ کے مقام پہ آپ رک گئے۔ جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں، آپ نے رخ انور مکہ معظمہ کی جانب پھیرا، نبوت کے ہاتھ اٹھایا، دعا مانگی، اور اس موقع پہ کہیں بات سنیے، سرزمین مکہ جو آپ کا وطن تھا، آپ کا آبائی دیس تھا، حالانکہ وہاں آپ کی حکومت نہیں تھی، آپ کے دشمنوں کا قبضہ تھا، مگر چونکہ آپ کا وہ جدی پشتی علاقہ تھا، آپ کا آبائی وطن تھا، دل میں محبت تھی آبائی وطن کی، آپ نے رو کے فرمایا سرزمین مکہ کو مخاطب کر کے، انکی احب ارض اللہ الیہ لولا اخرجونی من کی ما خرجتو، اے سرزمین مکہ، ساری روئے زمین میں سب سے زیادہ مجھے اگر محبت ہے تو تیرے ساتھ ہے۔ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے، میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ جاتا، ما مکستو غیرکی، میں تجھے چھوڑ کے کہیں اور نہ جاتا۔ جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لے آئے، وہ بات بھی سنا دوں، چونکہ مکہ میں 5 سال مدینہ شریف میں رہا ہوں، مدینہ منورہ کی آب و ہوا اور طرح کی ہوتی ہے، حاجیوں سے پوچھو، عمرہ کرنے والوں سے پوچھو، مکہ معظمہ کی آب و ہوا مختلف ہوتی ہے۔ پانی اس وقت الگ الگ تھے، اب تو زمزم الحمدللہ وہاں بھی اور یہاں بھی، تب پانی اپنے اپنے علاقوں کے لوگ پیتے تھے۔ پانی کی تبدیلی، موسم کی تبدیلی، علاقے کی تبدیلی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مہاجرین صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کو بخار ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر سرداران قریش کے بارے میں سخت جملے کہے کہ ان ظالموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی علاقے سے نکلنے پہ مجبور کیا، آپ وہیں پہ رہتے تو آپ کو یہ تکلیف تو نہ ہوتی۔ محبت کے اظہار کیا، میرے آقا مسکرائے، اٹھ کر بیٹھ گئے، نبوت کے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، اور قیامت تک کے لیے ہماری اسوہ۔ آقا فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد، اللہ ہمارے دلوں میں اسی طرح مدینے کی محبت ڈال دے جس طرح تو نے ہمارے دلوں میں آبائی وطن مکہ کی محبت ڈالی تھی، او اشد، بلکہ اب مدینہ ہمارا ملک ہے، ہماری ریاست ہے، ہمارا وطن ہے، ہمارا دیس ہے، اس کی محبت میں اور شدت پیدا کر دے۔ معلوم ہو وطن سے محبت کرنا رسول اللہ کی، مل کے بولیں۔ یہاں بچارے کئی نام نہاد دانشور بنے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وطن پرستی بت پرستی کے مترادف ہے، میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ جملہ کہاں تک جاتا ہے؟ میرے آقا وطن سے محبت کا پیغام دے رہے اور دعا مانگ رہے، یا اللہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت ڈال۔ تم اسے بت پرستی کہتے ہو ظالموں؟